عورتیں ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتی. تو حالانکہ یہ خالصتاً عورتوں کے مسائل ہیں، لیکن یہ بھی مرد کی ذمہ داری میں آتے ہیں کہ وہ عورت کی نمازوں کی بھی فکر کرے. اتنی فکر مردوں کو معلوم ہونی چاہیے اور وہ پوچھیں بھی کہ کیا ہو رہا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے نا کہ پھر مرد کو عورت کے معاملات سے باخبر رہنا پڑے گا، وہ اس سے لاپرواہ اور بے پرواہ نہیں ہو سکتا. 8ویں یہ کہ اگر اس کی بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو ان میں عدل انصاف کرے. رات گزارنے اور خرچ دینے میں برابری ہے، نہ کہ محبت کرنے میں، کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. پھر اگر سفر پر جائے اور چاہے کہ کسی بیوی کو ساتھ لے جائے تو ان میں قرہ ڈالے، نہیں ٹاس کرے، جس کے نام پر نکلے اس کو ساتھ لے جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. 9ویں مخالفت ہے. اگر عورت مرد کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، ان نشوز جس کو کہتے ہیں قرآن میں آپ سب اس کو پڑھ چکے ہوں گے، یعنی اس کا خاص حق نہ دے یا سرکشی کرے، تو مرد کا حق ہے کہ اس کو ادب سکھائے. یعنی جائز بات میں بھی مرد کی بات سنے ہی نہ، مانے ہی نہ، اس کا حق نہ دے، تو پھر شوہر ہی کو اللہ نے ذمہ دیا ہے کہ وہ بیوی کو سمجھائے، اسے طاقت سے اطاعت پر آمادہ کرے. لیکن اس تادیب میں یعنی ادب سکھانے میں درجہ بندی کو ملحوظ رکھے، سٹیپ بائی سٹیپ. پہلے اسے نصیحت کرے، پھر دھمکی دے. اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو اسے اس کے بستر میں تنہا چھوڑ دے، کیونکہ یہ بات عورت پہ بہت گراں گزرے گی. اس کی طرف پیٹ کر لے، یعنی ناراض ہو جائے. اس کا بھی اثر نہ ہو تو اپنا بستر الگ کر لے اور اس سے 3 دن سے کم بول چال بند کر دے. 3 دن سے کم، زیادہ نہیں. پھر اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو اسے مارے، لیکن سخت نہ مارے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا جسم خون آلود نہ ہو اور اس کے چہرے پر بھی نہ مارے. 10ویں جماع کے آداب سے متعلق مستحب ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرے، قبلے سے منہ پھیر لے، جماع کے وقت اوپر کپڑا ڈال لے، ننگا نہ ہو، اور یہ کہ پہلے کھیل اور مان کا اور بوس و کنار شروع کرے. بعض علماء جمعہ کے روز جماع کرنا مستحب سمجھتے ہیں. پھر جب مرد فارغ ہو جائے تو اسی حالت میں کچھ دیر ٹھہرا رہے تاکہ عورت بھی فارغ ہو جائے، کیونکہ عموماً عورت کا انزال مرد کی نسبت دیر سے ہوتا ہے. حیض کی حالت میں اور پخانہ کی جگہ میں مجامت کرنا جائز نہیں. اگر دوبارہ مجامت کرنا چاہے تو اپنی شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لے. جنابت کی حالت میں بال نہ منڈائے، ناخن نہ کٹائے اور خون نہ نکلوائے، یعنی وہ جو پچنے لگواتے ہیں نا. عزل کرنا انزال کے وقت اپنی شرمگاہ کو باہر نکال کر منی گرا دینا جائز لیکن مکروہ ہے. 11ویں ولادت کے آداب ہیں اور وہ 6 ہیں. پہلا یہ کہ لڑکے کی پیدائش پر زیادہ خوش اور لڑکی کی پیدائش پر غمگین نہ ہو، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ لڑکے میں بھلائی ہے یا لڑکی میں. یعنی کہ بچوں کی پیدائش میں بھی انصاف سے کام ہے. عام طور پر لوگ لڑکے کی پیدائش میں زیادہ خوش ہوتے ہیں اور لڑکی کی پیدائش پر غمگین ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی بات کی گئی. دور جاہلیت میں خاص طور پر ایسا ہوتا تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے رکھے یا مٹی میں دبا دے. کتنا برا ہے فیصلہ جو وہ کرتے. تو بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کا فائدہ لڑکے کی پیدائش میں ہے یا لڑکی کی پیدائش میں، کون کس